دوران خطبہ 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک شخص سلیق غطفانی مسجد میں آئے اور 2 رکعتیں پڑھے بغیر بیٹھ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ اس نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھو. پھر آپ نے ساری امت کے لیے حکم دے دیا جب تم میں سے کوئی ایسے وقت مسجد میں آئے کہ امام خطبہ دے رہا ہو تو اسے 2 مختصر سی رکعتیں پڑھ لینی چاہیے، یعنی خطبے کے دوران بھی پڑھ سکتا ہے. جمعہ سے پہلے نوافل کی تعداد مقرر نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ جتنے بآسانی پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں. یعنی ایک دفعہ آپ مسجد میں آ گئے ہیں، آپ 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، جتنے آپ کے پاس موقع ہے، وقت ہے، تو انتظار میں فارغ بیٹھنے کی بجائے بہترین ذکر ہے نماز وہ کریں، مگر کم از کم 2 ضروری ہیں. گردنیں نہ پھلانگیں. حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آنے لگا تو آپ نے یہ دیکھ کر فرمایا بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو ایذا دی اور دیر لگائی ہے. آنیت و آذیت، دیر سے پہنچے ہو اور تکلیف دے رہے ہو، بعد میں آئے ہو اور گردنیں پھلانگ پھلانگ کے آگے آ کے بیٹھ رہے ہو. یہ بد اخلاقی بھی ہے کیونکہ پہلے آنے والوں کا حق پہلا ہے. ہمیں تھوڑا سا اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ ہر وقت اپنی ہی ذات کو اہم نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں امپورٹنٹ ہوں، مجھے آگے جگہ ملنی چاہیے، مجھے قریب. اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو پھر آپ وقت پر آئیں. یعنی کوئی بھی کام جس میں دوسروں کا نقصان ہو اور اپنا فائدہ ہو تو ضرور اس کا وزن کرنا چاہیے کہ میں کسی کو نقصان دے کر اپنا فائدہ حاصل کر رہی ہوں تو یہ میں کس قسم کی نیکی کما رہی ہوں. دیکھیے آپ ایک نیکی کرتے ہیں جس میں آپ نیکی کر رہے ہیں اور دوسرے کا کوئی نقصان نہیں، دوسرے کو کوئی تکلیف نہیں. لیکن اگر آپ نیکی کر رہے ہیں اور دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے اس سے تو پھر آپ کو سوچنا پڑے گا. کیوں؟ آپ پہلے دفع مضرت کریں گے یا پہلے جلب منفعت کریں گے؟ دفع مضرت کریں گے نا، ٹھیک ہے نا. یعنی دوسروں کی تکلیف کو پہلے دور کریں. اس کی چھوٹی سی مثال ہے، مثلا آپ کو شوق ہے بلند آواز سے قرات کرنے کا، لیکن آپ کے آس پاس اور بہت سے لوگ ہیں. بلند آواز سے قرات پسندیدہ، منع نہیں ہے، لیکن اگر آپ بلند کریں اور دوسرے اپنا ذکر بھی نہیں کر پا رہے، کسی کام کے قابل نہیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کس قسم کی نیکی کر رہے ہیں؟ اس نیکی سے بہتر ہے کہ آپ دوسروں کو تکلیف سے بچائیں. اسی طرح کوئی شخص سو رہا ہے اور آپ تہجد پڑھنے کے لیے دروازہ کھول رہے ہیں، بند کر رہے ہیں، اذیت دے رہے ہیں دوسرے کو، تو کوئی بھی نیکی نہیں اگر اس نیکی کے پیچھے دوسروں کو اذیت دینا اور دوسروں کو تکلیف دینا اور دوسروں کو تنگ کرنا اور زچ کرنا اور دوسروں پہ بوجھ ڈالنا شامل ہو جائے. آپ نیکی ایسی کریں کہ جو دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے. تو جمعہ کی نماز کے لیے آنے والوں کو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا چاہیے، دوسروں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے.